کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ایام فاطمیہ سے درس نہیں لیتے۔ اگر ہم ایام فاطمیہ سے درس لیں، اگر ہم سیرت سیدہ سے درس لیں تو یہ حالات پیش نہیں آئیں گے۔ آخری وقت ہے، جناب سیدہ ام المؤمنین سے ارشاد فرماتی ہیں، ما احتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور جناب سیدہ کا کردار دیکھیں۔ امیر المؤمنین سے کہہ رہی ہیں کہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی، آپ کے ساتھ رہی، میں نے کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کی ہے۔ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، امیر المؤمنین بھی جانتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا میں نے اتنی قربانی دی، میں نے کیا کیا، میں نہیں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن جب دربار میں آتی ہیں کیا فرماتی ہیں؟ اقول عودا وبدعا ما اقول الا اقول ولا اقول غلطا افعل وما افعل شططا۔ میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی میں کل کہوں گی۔ میں صدیقہ ہوں، آج اس دربار میں جو میں کہہ رہی ہوں کل بھی میں ایک دربار میں کہوں گی، ایک بارگاہ میں کہوں گی۔ آج تم نے جھٹلا دیا، کل جہاں میں کہوں گی وہاں کا زعیم میرا بابا ہوگا اور وہاں سلطنت احکم الحاکمین کی ہوگی۔ محشر کے دن میں دوبارہ یہ مقدمہ رکھوں گی، میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے۔ اقول وما اقول غلطا، میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتی۔ افعل وما افعل شططا، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ۔ حاکم وقت کو للکارنے والی اپنے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ ما احتنی کاذبہ، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ ولا خالفتک منذ عاشرتنی، آپ کے ساتھ جتنی زندگی گزاری ہے میں نے کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں فرماتے ہیں کہ سیدہ آپ کا تعارف میں کراتا ہوں۔ معاذ اللہ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان انتی اعلم باللہ واکرم وابر واتقى واشد خوفا من اللہ۔ امیر المؤمنین کون؟ اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ معرفت خدا کی اس منزل پر فائز شخص کیا ارشاد فرمایا؟ انتی اعلم باللہ، اللہ کی معرفت آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، مبالغہ نہیں ہے۔ انتی اعلم باللہ، خدا کا سب سے زیادہ علم آپ کو حاصل ہے، آپ یہ فرماتے ہیں۔ وَأَبَرَّ، علم خدا، اس دن میں نے ایک روایت پڑھی تو بعد میں کسی نے کہا بھی کہ غرسہ اللہ سبحانہ بیدہ، کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو لگایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تو پھر مجسمہ ہو گئے، ہم یہ توحید کے بعد خلاف چلی گئے۔ کہ توحید کے خلاف نہیں ہے، قرآن میں بھی کہا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ والے ہاتھ جسمانی ہاتھ، قدرت خداوندی کی بات ہو رہی ہے۔ خدا تمام اعمال کو اسباب کے ذریعے انجام دیتا ہے، لیکن جن اعمال کو شرف حاصل ہوتا ہے اسے بغیر سبب کے خود انجام دیتا ہے۔ جناب سیدہ کی خلقت میں کوئی اور سبب شامل نہیں ہے، مستقیم خود قدرت الہی ہے، نور عظمت الہی ہے۔ اللہ کی معرفت، خطبہ فدق ہم نے گزشتہ سال آپ لوگوں کے ساتھ ہی کیا تھا، مشتاقان نور کے ساتھ۔
ہم حج پہ تھے، میں اس وقت طالب علم تھا، جوان تھا، تو ایک مولانا صاحب جو ہے ممبر پہ جا کے ہمیشہ حج کے دوران کہتے تھے نہج البلاغہ پڑھا کرو، صحیفہ سجادیہ پڑھا کرو، تم کیوں نہیں پڑھتے؟ 2 3 4 تقریریں جب انہوں نے یہ کی تو میں نے ان سے کہا مولانا یہ آپ ہمیشہ ڈانٹتے تو رہتے ہیں، کبھی کوئی نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کچھ سنا تو دیا کریں. کہتے ہیں میں نے خود بھی کبھی نہیں پڑھی ہے. کہتے ہیں میں نے خود بھی کبھی نہیں پڑھی. تو ہم جو آپ سے کہتے ہیں خطبہ فدق پڑھیں، ہم نے پچھلے سال اس پہ 5 6 سیشنز ہم نے کیے ہیں، وہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی موجود ہے، خود بھی پڑھیں. وہاں پر موجود ہے الممتنع من الابصار رؤیتو ومن الاوصاف لسانو، کہ خدا وہ ہے جو کہ ممتنع ہے. کیا ہے؟ دیکھا نہیں جا سکتا. ہم تو خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں کہ دیکھے جا سکے. خدا کی وصف بھی بیان نہیں ہو سکتی ہے. خدا کی وصف بیان ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ یہ زبانیں خدا کی وصف بیان نہیں کر سکتی. آپ کہتے تو خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا حی ہے، خدا قیوم ہے، پھر یہ کیا ہے؟ وہ نہ بتاتے ہمیں تو ہم تو کچھ بھی نہ جانتے. بالکل آسان سی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. خدا حی ہے، اللہ حی القیوم، حی ہے. حی کا کیا مطلب ہے؟ زندہ. زندہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کسے زندہ کہتے ہیں؟ جو سانس لے، جس کے روح اور بدن میں اتصال ہو. یہ روح، یہ بدن تو ایسے ہی رہتا ہے، ہم مردہ کہہ کے دفنا دیتے ہیں. اور بہت سالم بھی ہوتا ہے. کوئی جوان اگر مر جائے تو اس کا جسم تو بہت زیادہ سالم ہوتا ہے، میرے جسم سے بھی زیادہ سالم ہوتا ہے، پھر بھی اس کو لے کے کیوں دفنا دیتے ہیں؟ کہ مر گیا ہے. کیا مطلب مر گیا؟ اس کی روح اور بدن میں تعلق ختم ہو گیا. روح اور بدن کے تعلق کو ہم حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں. خدا نہ روح رکھتا ہے نہ بدن، پھر حیات خدا کا کیا مطلب؟ کوئی پتہ نہیں. ہمیں اگر معصومین نے نہ بتایا ہوتا، اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا تو ہم خدا کو حی بھی نہیں کہہ سکتے. خدا کا علم بھی ہمارے علم کی طرح نہیں ہے. خدا عالم ہے، ہم بھی عالم ہیں، لیکن ہمارا عالم ہونا اور ہے، خدا کا عالم ہونا اور ہے. ہم خدا کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے. ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتے. یہ جو جاری کر رہے ہیں یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ زبان اہل بیت ہے. اگر زبان اہل بیت نہ ہو تو ہم خدا کو اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے. اہل بیت میں ہے. خطبہ فدق میں ہی جو اہل بیت جو معرفت خدا ہے اس پر ہمیں ابھی 5 سے زیادہ مجلسیں یہی چاہیے، صرف اسی پہ جو خطبہ فدقیہ میں ہے. اور خطبہ فدق ہم سمجھتے ہیں بیوی دربار گئی تھی اور فدق مانگا تھا، اس کو خطبہ فدق کہتے ہیں. نہیں، یہ خطبہ فدق نہیں ہے، یہ خطبہ فلک ہے. تمام معارف اسلام کے، توحید سے لے کر معاد تک، نبوت سے لے کر امامت تک، تمام کے تمام اس خطبے میں. نہج البلاغہ شرح ہے اس خطبہ فدقیہ کی. خطبہ فدقیہ کو سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ کھولو، پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. انتی اعلم باللہ، اور اس پر گواہ خطبہ فدق کہ آپ خدا کا علم، سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتے. جو سب سے زیادہ خدا کا علم رکھے گا وہ سب سے زیادہ اشرف ہوگا. وَأَبَرَّ، اور آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں. آپ کی نیکی کیا تھی؟ اب وقت آ گیا. اور کل بھی کسی نے گلا کیا مولانا آپ بہت لمبا پڑھتے ہیں. میری نیت تو نہیں تھی، گھڑی میرے پاس نہیں تھی. اعلم باللہ وابر. اچھا، عطار نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں. اس میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ حضرت خلیفہ نے جو غصب کیا، غصب تو نہیں لکھا انہوں نے، جو فدق لیا، چھینا، وہ شفقت پدری کی وجہ سے تھا. کسی سے کوئی مال چھینا ہے وہ غصب نہیں ہے بلکہ وہ مہربانی ہے. وہ کیوں مہربانی ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے
کہ جناب سیدہ دنیاوی چیزوں میں دل بستگی لگائیں، دل ان کا دنیاوی چیزوں میں نہ رہے، وہ معنوی چیزوں میں رہیں، اس لیے ان سے فدق چھین لیا تھا۔ کہ فدق دیا کس نے تھا؟ کوئی دنیا دار تھا جس نے فدق دیا تھا؟ فدق بحکم خدا دیا گیا تھا، فدق خود رسول خدا نے دیا تھا۔ لکھنے والے لکھ جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فدق کا جتنا مال آتا تھا، 4 سال یہ فدق بی بی کے پاس رہا، جتنا مال آتا تھا اور کم مال نہیں آتا تھا، بہت زیادہ مال آتا تھا، بہت زرخیز زمین تھی، بہت باغات تھے وہاں پر۔ آپ کی زندگی میں ایک ہی کھال تھی گھر میں، اسی کھال پر بیٹھتے تھے، اسی کھال پر سوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی درآمد نہیں تھی، درآمد بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، فدق بھی تھا۔ پھر کیا کرتی تھی؟ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے دیا کرتی تھی۔ سورہ دہر شاہد ہے، سورہ دہر کی 18 آیتیں گواہ ہیں۔ اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ سارا مال بی بی اپنے اوپر خرچ کرتی تو کبھی بھی یہ لوگ فدق نہ چھینتے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ابر تھیں، نیکی کرنے میں سب سے آگے تھیں، خلائق کا رجوع آپ کی طرف تھا، اور اس رجوع کو ختم کرنا تھا، اس مرجعیت کو ختم کرنا تھا۔ انتی ابر و اتقا، تقوی کیا ہے؟ عبادت سیدہ کیا ہے؟ باقی انشاءاللہ رہنے دوں پھر کبھی۔ عبادت سیدہ، جب محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہوتی تھی تو ملکوت میں خود خدا ندا بلند کرتا تھا، ایھا یا ملائکتی انظروا الی امتی۔ ملائکہ جو عبادت میں ہیں، چھوڑو اپنی عبادتوں کو، عبادت دیکھنا ہے تو میری آما کی طرف دیکھو، میری کنیز کی طرف دیکھو۔ اس سے بڑی عبادت ہے زہرا کی عبادت کو دیکھنا، کیسے میرے خوف سے کانپ رہی ہے اور میری عبادت کر رہی ہے۔ اعلم باللہ، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کو رکھنا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں خدا رہے تو پھر ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت ہو جائے۔ اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من اللہ۔ یہ باقی 2-3 کلمے رہ گئے، پھر کبھی کے لیے سب بات پڑھ دیجیے۔ محمد و آل محمد۔